لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے کیے ہوئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین و ناظرات ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں۔ ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ کیا ماں باپ کے گناہوں کی سزا بچوں کو ملتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ماں باپ کے سے کوئی غلطی ہو جائے، ماں باپ کوئی گناہ کر جائے تو ماں باپ کے گناہوں کی سزا کیا بچوں کو ملتی ہے؟ کیا اس کی حقیقت ہے؟ یہ سوال ہے، انشاءاللہ میں اس کا جواب پیش کرتا ہوں۔ جواب پیش کروں اس سے پہلے دیگر تمام ناظرین سے عرض ہے کہ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اپنے سوال کو ہمارے چینل کے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹس میں لکھیے، آپ کا سوال ہم تک پہنچے گا، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب بھی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ کسی کو کسی کے گناہ سے کچھ سزا ملے گی، کسی کے گناہ کا بوجھ کسی اور کے اوپر ڈالا جائے گا یا نہیں، اس بارے میں قرآن پاک کی سورہ انعام کی آیت نمبر 164 ہے۔ اس کو اگر تلاوت کریں، اس کو اگر سمجھ لیں گے تو مسئلہ حل ہوتا نظر آئے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 164 میں کہ اللہ فرماتا ہے قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا اور رب چاہوں حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور جو کوئی کچھ کمائے وہ اسی کے ذمہ ہے، جو کماتا ہے وہ اسی کا ہے، وہ یعنی اچھا کمائے تو اسی کا، برا کمائے تو برا اسی کا، نیکی کرے تو وہ اسی کی، برائی کرے تو وہ اسی کی۔ اور اللہ فرماتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی کسی کے گناہ کی سزا کسی کو نہیں ملے گی۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے۔ قرآن پاک کی اس آیت کے تفسیر میں جو علماء کرام نے لکھا ہے وہ تفسیر میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی مجرم گناہ سے بالکل بری ہو جائے اور کسی دوسرے پر اس کے گناہ ڈال دیے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یوں ہی ایک آدمی کے گناہ دوسرے پر بغیر کسی سبب کے ڈال دیے جائیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی سبب ہو تو ہوگا، وہ جیسے کسی کا قرضہ لے کے مر گئے تھے تو جس کا قرضہ کھا گئے اس کے گناہ قرضہ کھانے والے پر ڈال دیا جائے گا، اس طرح کی صورتحال ہوگی، لیکن بلا سبب کسی کے گناہ، کسی کو باپ کے گناہ کی سزا بیٹے کو، یہ نہیں ہوگا۔ البتہ جو آدمی گناہ کا طریقہ ایجاد کرے یا دوسرے کو گمراہ کرے یا گناہ کے راستے پر لگائے تو یہ اپنے ان افعال کی وجہ سے پکڑ میں آئے گا، اور یہ اس کے گناہ کی شدت ہوگی کہ اس کی وجہ سے جتنے لوگوں نے جتنے گناہ کیے ان سب کے وہ گناہ اس پہلے آدمی پر ڈال دیے جائیں گے۔ حقیقت میں یہ اس آدمی کے اپنے ہی اعمال کا انجام ہے، نہ یہ کہ بلا وجہ دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے گئے۔ یعنی ایسا ہوگا کہ جیسے کسی نے کوئی غلط طریقہ شروع کیا، سماج میں، قوم میں، معاشرے میں ایک غلط سسٹم کی بنیاد ڈالی، گناہ کے سسٹم کی، تو اب اس کے مرنے کے بعد اس سسٹم پر جتنے لوگ چلیں گے، جتنے لوگ گناہ کریں گے، وہ ان کو تو گناہ ہوگا ہی، ساتھ میں اس سسٹم کی شروعات کرنے والوں کو بھی گناہ ہوگا، تو ان کا گناہ ان کے اوپر بھی ڈالا جائے گا۔ یہ ایک صورتحال ہوگی، اور یہ بات قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے جو غلط طریقہ نکالے وہ لوگ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہدایت کی طرف بلایا اور لوگوں نے اس کی پیروی کرتے ہوئے ان باتوں پر عمل کیا تو بلانے والے کو پیروی کرنے والوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے گمراہی کی دعوت دی اور لوگوں نے اس کی پیروی کرتے ہوئے ان باتوں پر عمل کیا تو دعوت دینے والے کو پیروی کرنے والوں کے گناہ کے برابر گناہ ملے گا، اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ تو ایک صورتحال یہ سمجھ میں آئی کہ لیکن یوں ہی بلا کسی سبب کے والدین کے گناہ کی سزا بچوں کو مل جائے، ایسا کتابوں میں نہیں لکھا ہے۔ جو وضاحت آئی، وضاحت میں بات سمجھ میں آ گئی
کہ کوئی کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے تو جتنے لوگ نیکی کرنے لگ جاتے ہیں ان کو بھی ثواب ملے گا، بلانے والے کو بھی ملے گا۔ ویسے اگر کسی نے برائی کی طرف دعوت دیا کسی کو، چلو شراب پی لیتے ہیں، چلو جوا کھیل لیتے ہیں، تو جو پلانے کھلانے کے لیے لے جا رہا ہے نا، یہ بھی گنہگار ہوگا اس کی وجہ سے، وہ کھیلے گا پیے گا تو، اور گناہ اس کو بھی ہوگا، لیکن جو لے گیا نا یہ بھی گناہ کی چپیٹ میں آ جائے گا۔ یہ صورتحال بس ہے۔ باقی یہ کہ بلا کسی وجہ کے، بنا کسی سبب کے والدین کے گناہ بچوں کے سر ڈال دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ شاید کہیں پر ایسا لوگ سمجھتے ہو تبھی سوال کیے ہیں، جہاں بھی لوگ سمجھتے ہو غلط سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، صحیح بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔